السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، لیکچر نمبر 46 کی ہیڈنگ ڈال لیں. ٹھیک ہے، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. باقی کدھر چلے گئے؟ چلو اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ العنکبوت وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ گرامیٹیکلی انالائز کر سکیں گے. مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سألتا، ہاں جی، ماضی سألتا، تا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو، تا تو اور تو میں. سین حمزہ لام سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سألتا، تو نے سوال کیا. سوال کرنا ایک فعل ہے، ایک کام کا نام ہے سوال کرنا. ماضی میں استعمال ہوگا وہ انتا فاعل کے ساتھ. تو کیا جملہ بنے گا؟ تو نے سوال کیا، تو نے پوچھا. کیا ہوا؟ سألتہم، تو نے ان سے سوال کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تو نے ان سے سوال کیا. من خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، ہاں جی، خلق السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا. اس کے شروع میں لگ رہا ہے من خلق السماوات والارض، من ہو کوشچن ورڈ، کیونکہ ہم نے آج فعل کو سوالیہ بنانا ہے. من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا؟ ٹھیک ہے، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا؟ وسخر الشمس والقمر، اور جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے اللہ نے. تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے ہر چیز کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لہذا آگے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے یہ بہکائے جاتے ہیں، پھرائے جاتے ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ میں سوال پیدا کرنے کا اسلوب جو ہے وہ سیکھیں گے. ذہن میں تازہ کر لیجئے، جملہ فعلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کے کم از کم کتنے حصے ہوتے ہیں حسن؟ دو. کون کون سے فرق؟ فعل اور فاعل. فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے ثاقب؟ فاعل کا؟ اچھا، یعنی آپ کو جواب دے دیجیے فعل کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے مظہر؟ دو صورتوں میں. کون کون سی؟ پروناؤن اور ناؤن. اگر پروناؤن فاعل ہو تو ہم گردان میں سے کس کس لفظ پر پوری گردان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر فاعل ناؤن ہو تو صرف دو استعمال کر سکتے ہیں گردان میں سے، ایک اور چار. ایک کو کرتے ہیں مذکر کے لیے اور چار کو کرتے ہیں مؤنث کے لیے. مفعول کیا ہوتا ہے معاویہ؟ مفعول ہوتا کیا ہے؟ ہاں، مفعول ایک اسم ہوتا ہے. پہلی بات نوٹ کر لیجیے، مفعول اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فاعل بھی اسم ہوتا ہے، مفعول بھی اسم ہوتا ہے. لہذا اسم پھر آ گیا آپ کا. مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہوتا ہے، اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟
منصوب ہوتا ہے. شہروز مفعول کتنی صورتوں میں آ سکتا ہے؟ مفعول کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مفعول کیا کیا ہو کے آ سکتا ہے؟ مفعول ناؤن ہو سکتا ہے یا پروناؤن ہو سکتا ہے؟ نہیں وہی نہیں ہے نا, وہی ہوتا تو میں مان لیتا. مفعول دو صورتوں میں آ سکتا ہے, یا وہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے. اگر عمیر مفعول ناؤن ہو تو فعل کی گردان پہ کوئی اثر پڑتا ہے اس کا, کہ گردان کا ہم کوئی لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں نا, وہ تو اثر پڑتا ہے فاعل کے ناؤن ہونے کی وجہ سے. مفعول کے ناؤن یا پروناؤن ہونے سے کوئی فعل کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. مفعول اگر پروناؤن ہو تو ہم کون سے پروناؤنز یوز کرتے ہیں؟ کون سے ہیں وہ منصوب؟ ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا. فاروق صاحب مجھے بتائیں کہ جو منصوب ضمائر ہیں ان کا عربی زبان میں کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سوال کا جواب کم از کم دو ہوتا ہے نا. موسٹلی کوسچنز جو ہیں ان کا جواب دو ہی ہے, دو 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 دو. تو اس کا جواب بھی کیا ہوگا؟ دو. سوال میرا ہے جو منصوب ضمائر ہیں, پروناؤنز منصوب ہیں, ان کا استعمال عربی عبارت میں کتنی جگہ ہو سکتا ہے؟ دو. وہ دونوں جگہیں ذرا بتا دیں کون کون سی ہیں. کون بتائے گا؟ ضمائر کی بات ہو رہی ہے, منصوب ضمائر, وہ کہاں کہاں پہ استعمال, ہم نے کتنے پڑھے ابھی, مطلب کس کس جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں؟ بتائیں نا, آپ کو پتا ہے. ایک تو مفعول کی جگہ پر استعمال ہوگا, مفعول جب ضمیر ہوگا تو ٹھیک ہے, اور منصوب ضمائر, اور ایک جو ہے مفعول. وہ کیونکہ سیم ہی ہوتے ہیں, یہ حرف جر کے ساتھ مرکب جاری میں بتاتے ہیں. پھر تو وہ مجرور کہلائیں گے نا, وہ نہیں اس کی بات نہیں ہوگی, منصوب ہی ہونا چاہیے اس کو. انا کے ساتھ جب آئیں گے, انا کے ساتھ زبردست. ایک انا کے ساتھ ہوتا ہے, انا کے ساتھ بطور اسم استعمال ہوتے ہیں انا کا, اور ایک فعل کے بعد, فعل کے ساتھ بطور مفعول. اوکے ٹھیک ہو گیا. لکھ لیں, آپ لوگ ذہن سے نکل گیا تھا ٹھیک ہے. یہ شاید پہلے بھی لکھا ہے میرے خیال سے, لیکن پھر سے لکھنے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. مفعول منصوب ضمائر کا استعمال, ٹھیک ہے, منصوب ضمائر کا استعمال, پھر ایرو ڈالنے جیسے بھی آپ لوگ لکھتے, یہ ایک تو مفعول اور دوسرا لکھ لیں انا کا اسم. بس کی ورڈ لکھ لیا کریں, پورے پورے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں. مفعول منصوب ضمائر کا استعمال, ٹھیک ہے, مفعول اور انا کا اسم. آصف آپ مجھے بتائیں یہ جو منصوب پروناؤنز ہیں ان سے بالکل ملتے جلتے ایک اور پروناؤنز ہیں, وہ کون سے ہیں؟ مجرور. 100% سملیرٹی ہے. ان کا استعمال کتنی جگہ پہ ہو سکتا ہے عربی عبارت میں؟ یہ بتائیں. مجرور ضمائر کا, مجرور کا ایک تو ہوگا متعلق کے ساتھ, متعلق کے ساتھ. ایگزامپل, متعلق کبھی جائے ہے نا, جب یہ جو جملہ فعلیہ میں جب متعلق آ جائے تب, اور جملہ اسمیہ میں جب متعلق آ جائے تب, تو تب بھی مجرور ضمائر ہی ٹھیک ہے. ہوتے ہیں. تو اس کو متعلق کے ساتھ مرکب لکھیں گے, وہ خود ہی پورا کا پورا متعلق بن جائے, جو حرف جر کے ساتھ بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے. جی, اور مرکب اضافی کے ساتھ بھی. مرکب جب وہ کیا بنے گا, مرکب مضاف اضافی. نہیں, جب وہ خود کیا بنے گا, مضاف الیہ. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بھی لکھ لیں, مجرور ضمائر کا استعمال ایک تو حرف جر کے ساتھ, اچھا جی سر بتائیں گے سے, اور مضاف الیہ جب وہ بنے گا. دو جگہ پر. وہ دو جگہیں کون کون سی ہیں؟ ایک حرف جر کے بعد بطور مجرور, شاباش. دوسری جگہ مضاف الیہ ہوگا اسم کے ساتھ, دوسری جگہ اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ. اب دیکھیں پکا آپ کو یاد ہو گیا, دو چیزیں عربی زبان میں, ایک اعراب اور دوسرے پروناؤنس. میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا اگر آپ کو یہ دو چیزیں پکی ہوگی نا, آپ کو 80% عربی آ جائے گی انشاءاللہ. صحیح ہو گیا.
اچھا جی، جملہ فعلیہ ہمارا چل رہا تھا، بیچ میں یہ اضافی اس چیز کو نا بالکل نوٹ کر لیں، ہمارے ذہن میں نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہے نا اعراب اور ضمائر سر بار بار بولتے ہیں. کبھی بھی آپ لوگوں کو ہمارے کورس کے دوران کسی بھی اسٹیج پہ فیل ہو نا کہ میں اعراب میں پھر گڑبڑ کر رہی ہوں یا پھر میرے ذہن سے نکل رہا ہے یا ضمائر، تو مجھے دین اینڈ دیر بتائے گا کہ اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے نا، ورنہ پھر سب کچھ ہل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اعراب اور ضمائر میں کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ ہمیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا نا، گڑبڑ کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں پر ہی نا اس کو دین اینڈ دیر رک کے پکے کریں پھر آگے موو کریں. ٹھیک ہے، 5-7 منٹ لگانے ہوں گے اس کو دوبارہ دہرانے میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ 5-7 منٹ بہت ہیلپ کریں گے، صحیح آگے نہیں بڑھے گا. باتیں آگے. جملہ فعلیہ کے پارٹس ہمارے ہو گئے فعل، فاعل، مفعول. کیا ان تین کے علاوہ بھی کوئی پارٹ ہو سکتا ہے شہباز صاحب؟ متعلق ہو سکتا ہے. یہ متعلق کون ہوتا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہو کر آتا ہے. تو مرکب جاری ایک مرکب ناقص ہے، کوئی پتہ چلا کہ ایک مرکب ناقص مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے. تو باقی جو 3 مرکب ناقص ہیں ماجد صاحب، باقی 3 مرکب ناقص اضافی، اشاری اور توصیفی، یہ جملہ فعلیہ میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. یہ فاعل بھی بن سکتے ہیں اور مفعول بھی بن سکتے ہیں. اگر یہ فاعل بن کر آ رہے ہوں تو ان کا اعراب کیا رکھا جاتا ہے؟ مرفوع ہوں گے. اور اگر مفعول بن کر آئیں تو منصوب ہوں گے. ماشاءاللہ، پکا ہو گیا صاحب؟ ٹھیک. حامد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فعل ماضی میں اگر آپ زور پیدا کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں فعل ماضی میں؟ زور قد لگاتے ہیں نا، اور ڈبل زور لقد، لام لام تاکید بھی لگا فعل دیتے ہیں. ماضی میں زور پیدا کرنا ہو تو فعل ماضی سے پہلے انا لگ جاتا ہے. قرآن کا کوئی ایک صفحہ دکھا دیں جس میں فعل ماضی سے پہلے انا لگا ہوا ہو. انا جملہ اسمیہ کے شروع میں لگتا ہے ہمیشہ. فعل ماضی کا زور پیدا کرنا اپنے انداز کا ہوتا ہے. جی اسماعیل، قد. فعل ماضی میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ فعل ماضی سے پہلے قد لگا دیتے ہیں. اگر ڈبل زور پیدا کرنا ہو تو قد کے ساتھ لام بھی لگا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے لقد. اور مزید زور قسم کھا لیں شروع میں. ٹھیک ہے، تو قسم پلس لقد، اس کا مطلب ہے یہاں پر 3 طرح کا زور ہوگا. چلیں حامد صاحب ایک سوال کا جواب آپ دے دیں. فعل ماضی کو اگر ہم نے منفی بنانا ہو تو کیا لگاتے ہیں؟ ما لگاتے ہیں. فعل ماضی کو منفی بناتے ہیں تو ماضی جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے. یہاں تک کا سبق میں نے سارا ریوائز کر دیا. ٹھیک ہے، آج ہم انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا سیکھیں گے. یہاں پر میں نے ماضی کو سوالیہ بنانا نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع ہو چاہے فعل ماضی ہو، دونوں کا سوالیہ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. جبکہ میں نے تاکید پیدا کرتے ہوئے کہا تھا ماضی میں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ. ہم چلتے ہیں جی جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا. سوال چلیے ہیڈنگ ڈالیں جملہ فعلیہ کو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ جو سر کہتے ہیں وہی اسی طرح سے جیسے یہاں پہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا نا فعل ماضی میں تاکید لانا، تو وہ صرف ماضی کے لیے تھا. اب یہ جملہ فعلیہ کے لیے، یعنی ماضی بھی آ گیا، مضارع بھی آ گیا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کو ماضی بنانا. ہیڈنگ ڈالیں. شہباز صاحب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح. دیکھیں جواب وہی 1 2 1 2. ٹھیک ہے، یہ 2 طرح کون کون سی ہوتی ہیں جی؟ یہاں پر میں نے ماضی کو سوالیہ بنانا نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع ہو چاہے فعل ماضی ہو، دونوں کا سوالیہ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہوگا. جبکہ میں نے تاکید پیدا کرتے ہوئے کہا تھا ماضی میں تاکید پیدا کرنے کا طریقہ. ہم چلتے ہیں جی جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا. سوال شہباز صاحب کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح. دیکھیں جواب وہی 1 2 1 2. ٹھیک ہے، یہ 2 طرح کون کون سی ہوتی ہیں جی؟ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے، اور دوسرے جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے، بلکہ کچھ نہ کچھ جواب میں بولنا پڑتا ہے آپ کو. اوکے جی. حسن، وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری وہی چیز ہے. یعنی اس کو اگر میں ٹاپک کروں نا کہ جملے کو سوالیہ بنانا تو بھی ٹھیک ہوگا، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. طریقہ
सबका एक ही है जी। शाबाश, उसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से? वो तो जवाब देने के लिए आते हैं ना, सवाल करने के लिए जी। हमजा और हल, हमजा और हल जो हैं इनको क्या कहते हैं? हुरूफे इस्तिफाम। ये दो हैं आपके हुरूफे इस्तिफाम। हुरूफे इस्तिफाम कितने हैं? दो, हमजा और हल। ये किन सवालों के लिए आते हैं? थोड़ा सा उन सवालों के लिए इनका जवाब हाँ या ना में या जी क्या हुआ? थोड़ा सा वैसे रिवर्स करेंगे। रिवर्स, अच्छा फेल दिया हो, ठीक है ना? ओके, तरीका सबका एक ही है जी। शाबाश, उसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से? वो तो जवाब देने के लिए आते हैं ना, सवाल करने के लिए जी। हमजा और हल, हमजा और हल जो हैं इनको क्या कहते हैं? हुरूफे इस्तिफाम। ये दो हैं आपके हुरूफे इस्तिफाम। हुरूफे इस्तिफाम कितने हैं? दो, हमजा और हल। ये किन सवालों के लिए आते हैं? उन सवालों के लिए इनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। और वो सवालात उमैर जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अस्माए इस्तिफाम। उनके लिए अस्माए इस्तिफाम इस्तेमाल होते हैं। अस्माए इस्तिफाम कितने हैं? क्या हमने कितने पढ़े थे? हमने 10 पढ़े थे, हम 10 ही रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। पहला इसमें इस्तिफाम कौन सा था? मां। किन माना में इस्तेमाल हुआ था ये? वट, जिसकी उर्दू थी क्या। दूसरा क्या था ये? मन, हु, जिसके माना थे कौन। तीसरा कैफा, ये था हाउ, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन था कैसा या कैसे। चौथा ऐना, वेयर, इसके माना क्या थे? कहां। उसके बाद पांचवा और छठा हमने इकट्ठा पढ़े थे, मता और अय्याना। किस लिए इस्तेमाल होता था ये? वैन के लिए, उर्दू में कब। उसके बाद सातवां था अय्युन, किस लिए इस्तेमाल होता था ये? विच, जिसके माना थे कौन सा। अय्युन के बारे में दो बातें बताई थी, वो याद है? कौन कौन सी दो बातें देखें फिर बताई थी? एक ये कि अय्युन का इराब ज़ैद की तरह आता है। अय्युन इसमें इस्तिफाम है ना, तो जब भी इसम आएगा उसका इराब आएगा। अय्युन का इराब ज़ैद की तरह आता है, जिस तरह ज़ैद का इराब ज़ैदुन ज़ैदन ज़ैदिन आता है, इसी तरह अय्युन अय्यन अय्यन आता है। और दूसरी बात यह थी कि अय्युन हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके बाद मुजाफ इलैह भी जरूर होगा। नेक्स्ट अन्ना, अन्ना फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम, कहां से, क्यों कर। नवा कम, क्या माना थे इसके? हाँ जी, हाउ मच या हाउ मैनी, यानी कितना या कितने। और 10वां मैंने बताया था कि वो कॉम्बिनेशन है एक हरफ जर का और मां का, ठीक है ना, वो था लिमा। वाई के लिए इस्तेमाल होता है क्यों। ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं 10। इनको लिखने हैं, ठीक है। पहले बेशक लिखे थे लेकिन मैं जुमला इस्मिया में थे ना, अब आप लोगों को पीछे पूरा पलट पलट के देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ना लिख लें दोबारा।
اچھا اور کیا بات بتائی سر نے؟ ایک تو وہ بتائی تھی متا اور ایانا کب کے لیے ہوتا ہے، اور ایانا جب ذرا زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی ہے نا اس طرح کی تو اس کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. کامنلی جیسے ہم لوگ عام بات چیت میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ پھر متا کا ورڈ آ رہا ہوتا ہے ایک نارمل سی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ایون ہے اس کے جو ہے اعراب زید کی طرح ہوتا ہے جیسے سر نے بتایا کہ وہ مرفوع حالت میں پیش اور منصوب میں زبر مجرور میں زیر. تو ایون این اور این ہو گیا. اور یہ ہمیشہ ایون کی خاص بات ہے کہ یہ مضاف بن کر آتا ہے. بس یہی بتایا نا سر نے. چلے سر بس دیکھ رہے ہیں. اسماء استفہام ہم نے کیے تھے، 2 حروف استفہام کیے تھے. اب ہم پریکٹس کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس ہی کریں گے. جی حروف استفہام 2 ہیں، حمزہ اور حل. ان سے وہ سوالات کیے جائیں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. جملہ فعلیہ کے شروع میں لگ کے سوال بن جائے گا. ذہب زید الی المدرسۃ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جی یہ مدرسے کی طرف کہنے کی بھی ضرورت نہیں، زید اسکول گیا بس. دیکھیں جب آپ انگریزی میں کہتے ہیں زید وینٹ ٹو اسکول کہتے ہیں نا، ٹو کہتے ہیں نا، تو ٹو کے لیے ہم کی طرف کہتے ہیں اردو میں یا تک استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسکول گیا. تو بس عربی میں بھی آپ یہ کہا کریں کہ زید اسکول گیا، کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو. ذهب زید الی المدرسۃ، زید اسکول گیا. میں کہنا چاہتا ہوں ثاقب کیا زید اسکول چلا گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی سوال پہ غور کریں، اس کا جواب ہاں یا نہ میں مل سکتا ہے نا. کیا زید اسکول چلا گیا؟ ہاں یا نہ میں مل سکتا ہے، لہٰذا آپ لگائیں گے حمزہ یا حل. ٹھیک ہے، آپ لگا دیں شروع میں حل ذهب زید الی المدرسۃ، یا آپ لگا دیں اذهب زید الی المدرسۃ، اذهب زید الی المدرسۃ. دونوں اکٹھے نہیں لگا دینے. ٹھیک ہے، ہاں سوال میں کوئی زور نہیں ہوتا. احل. اوکے جی. جواب ہوگا ہاں تو کہیں گے نعم، جواب ہوگا نہیں تو کہیں گے لا. اب ذرا فروغ اس کا پورا جواب دیں. میں نے کہا حل ذهب زید الی المدرسۃ، آپ کا جواب ہوگا نہیں، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ زید اسکول نہیں گیا، یعنی جواب بھی دینا ہے، صرف لا کہہ کے جان نہیں چھوڑانی. فالو کر رہے ہیں نا؟ لا یہ تو لا آ گیا نو. ہاں ما ذهب، اب زیدن کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ما ذهب الی المدرسۃ یا ما ذهب الیہا، ما ذهب الیہا وہ وہاں نہیں گیا. ٹھیک، یعنی لفظ بچایا کریں. کلیئر ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا میں نے کیا کہا حسن؟ یعنی پورا جواب ہے ما ذهب زید الی المدرسۃ، لا نہیں، ما ذهب زید الی المدرسۃ. اس کو شارٹ آپ کر کے کہیں گے لا ما ذهب الیہا. اوکے سمجھ آ گیا نا؟ بالکل جیسے ہم لوگ عام بات چیت کرتے ہیں نا، کیا زید اسکول گیا تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں نہیں گیا. ٹھیک ہے، ہم لوگ ایسے تو نہیں کہتے نا وہ اسکول نہیں گیا. تو اس پہ سر کہہ رہے کہ بس الیہا، مدرسہ کی جگہ ضمیر لگا دیا ہاں. ٹھیک ہے، الی کے بعد مجرور ضمیر آئے گی مدرسہ کی، تو الیہا. صحیح. ایک یہ بات بتایا سر نے. اور ہاں جواب میں ہم لوگ نام بھی نہیں لے رہے ہوتے نا، یہ والی چیز بھی کہ کیا زید اسکول گیا تو ہم کہیں گے نہیں وہ وہاں نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو زیدن اب جو ہے ذہبہ کے اندر وہ والی ضمیر تو چھپی بھی ہوتی ہے نا، تو ہم نے کہا لا ما ذہب الیہا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا نا؟ دونوں ضمیر آ گئی، ایک ضمیر فعل کے اندر زید والی آ گئی ہوا. ٹھیک ہے، اور مدرسہ کی جگہ بھی جواب میں ضمیر آ گئی ہاں، تو ہو گیا
اور شروع میں تو ہم نے پہلے یہ بتایا کہ نہیں وہ نہیں کیا نا، یعنی کہ اور حل کا جواب تو دینا ہے نا، نعم یا لا، تو پہلے ہم نے اس کا جواب دیا لا بس، اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ وہ نہیں کیا، تو وہ نارمل جو جملہ فعلیہ کو ہم نیگیٹو کرتے ہیں نا ما لگا کے، تو وہ سمپلی جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید نہیں کیا تو ہم ما لگا دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ما ذهب زید، یا وہ نہیں کیا تو ما ذهب. اس کا جواب بھی آپ لوگ لکھ لیں، میرے خیال سے سر نے بورڈ پہ نہیں لکھا نا، ہاں لکھ لیں اس کا جواب لا، اور حل کی جگہ لا آ گیا، ٹھیک ہے. اب پھر اردو میں پہلے جواب بنا لیں، اگر ایسے سمجھ نہیں آ رہا نا عربک سے وہ کہ زید کہاں گیا مدرسہ کہاں گیا، تو اردو میں بے شک بنا لیں، پھر عربک کر لیں، ایسے کر لیں، نہیں وہ وہاں نہیں گیا، ٹھیک ہے. تو لا، اور اب جو ہے دوبارہ سے ما آ رہے جملہ فعلیہ فعل ماضی کو جو نیگیٹو کرتا ہے، ما سوری لا ما ذهب الیہا، یہ ہوگا اس کا پورا جواب، ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا پیچھے سے بھی کر دیتی ہوں دوبارہ، لا ما ذهب الیہا. الیہا. میں نے کہا حل ذهب زید الی المدرسۃ، آپ کا جواب جملہ ہوگا اسمیہ میں تو ہم نے نہیں، ایسے نہیں بنایا تھا نا، اور پھر آپ نے کیا کہہ رہی ہیں؟ جملہ اسمیہ میں تو ایسے نہیں بنایا تھا نا ہم نے. جملہ اسمیہ میں ہاں اس طرح سے نہیں کیا تھا کہ نہیں وہ اس طرح کر کے نا ڈبل ڈبل جس میں نیگیٹو آ رہے ہو نا، ایسی ایگزامپل وہاں نہیں دی تھی سر نے، لیکن ہم نے نا اس میں مدینہ بک میں کی تھی اس طرح کی ایگزامپل نا، اچھا، صحیح ہے نا. اسی لیے پھر وہ بیچ بیچ میں اس مدینہ کیونکہ بک کو سر وہ نے کرتے اوپر ہیں. کہا ہے نا کہ ہم جملہ فعلیہ کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملے کو سوالیہ بنانا، وہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں ایک جیسے ہیں. ہاں ہاں تو نہیں اس ابھی اس کو فیلیا پر ہی رہے، ورنہ پھر وہ نا وہ ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی، وہ میں آپ لوگ کو اسمیہ ایگزامپلس کے میں ہم ساتھ. نے ایسے نہیں بنایا تھا. نہیں نہیں اس میں مطلب اس طرح سے نہیں بنایا تھا، سمپلی ہم نے سوال کا نعم یا سر لا کہہ رہے کہا ہیں، تھا. سوال کا سر کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی طریقے سے سوال بنے گے، لیکن جواب دونوں کا الگ الگ طریقے سے آ رہا ہے، جواب کا ذکر جواب نہیں پہ ہے. ڈفرینٹ ہوتے ہیں تھوڑا، ہاں بالکل بالکل صحیح ہے، وہاں پہ بس ہم نے نام اور لا تک ہی رہے تھے، ٹھیک ہے. بتانا ہے کہ زید اسکول نہیں گیا، یعنی جواب بھی دینا ہے، صرف لا کہہ کے جان نہیں چھوڑانی. فالو کر رہے ہیں نا؟ لا، یہ تو لا آ گیا نو. ہاں ما ذهب، اب زیدن کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ما ذهب الی المدرسۃ یا ما ذهب الیہا، ما ذهب الیہا، وہ وہاں نہیں گیا، ٹھیک، یعنی لفظ بچایا کریں. کلیئر ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی نا میں نے کیا کہا حسن؟ یعنی پورا جواب ہے ما ذهب زید الی المدرسۃ، لا نہیں ما ذهب زید الی المدرسۃ. اس کو شارٹ آپ کر کے کہیں گے لا ما ذهب الیہا. اوکے، ہاں کی ضمیر میں نے کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ مدرسہ مؤنث ہے. اوکے، میں کہنا چاہتا تھا نہیں زید یا وہ آج اسکول نہیں گیا. میں نے کہا لا نہیں ما ذهب الی المدرسۃ، آج، ٹھیک ہے، آج، آج میں کہنا چاہتا ہوں آج. آج سمجھتے ہیں نا؟ آج کسے کہتے ہیں؟ ٹوڈے کو. آج کہتے ہیں ٹوڈے کو. یہ آج کیا بتاتا ہے؟ یعنی یہ کیسا لفظ ہے؟ کیا بتا رہا ہے آج؟ دن بتا رہا ہے نا، یعنی دن، ٹائم. ٹھیک، یہاں پر ایک چھوٹی چیز میں آپ کو ایڈیشنل کراؤں گا. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایڈیشن ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے. پہلے اوکے جی، اینڈ ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.